طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم بچے کے لیے 25-50 روپے کے کپڑے لا کے پہنا سکیں۔ 25ویں روزے کے دن میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا، 24ویں روزوں کا ہم لوگوں نے بات چیت کی، 25ویں روزوں کو میں صبح فجر کی نماز پڑھنے گیا۔ اس وقت ایک آدمی میرے گھر آیا جو سفید کپڑے میں سفید داڑھی میں تھا، میری بیوی کے بیان کے مطابق۔ انہوں نے آ کے پوچھا، دروازہ بجایا، عبد الواحد کہاں ہے؟ میری بیوی نے بولا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ 500 روپے رکھو، وہ آئے تو اسے دے دینا، وہ سمجھ لے گا۔ میری اس سے بات ہوئی تھی، میری بیوی نے لے کے رکھ لیے۔ میں صبح مسجد سے جب گھر آیا فجر پڑھ کے، میری بیوی نے مجھے ماجرا سنایا پورا۔ میں نے کہا کہ ایسے شخص کو تو میں جانتا بھی نہیں ہوں، کون ہے یہ؟ پھر ہم نے اس کا 3 دن تک انتظار کیا کہ کبھی کوئی غلطی سے اپنے گھر دے گیا ہو تو ہمیں اس کا پیسہ لوٹانا ہے، لیکن 3 دن تک وہ شخص نہیں آیا۔ میں نے میری بیوی سے کہا کہ اس میں سے 50 روپے کے اپن بچے کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، 100 روپے کا اپن سامان لاتے ہیں تہوار منانے کے حساب سے، اور عید کے بعد پھر اللہ ہے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہم نے اس طریقے سے عید منائی۔ عید کے دوسرے دن سے میں نے لیڈیز جو ایئرنگ ٹاپس کلپ وغیرہ پہنتی ہے وہ 350 روپے کے ہول سیل میں خریدے، 50 پیسے، 60 پیسے، 70 پیسے کے آئٹم، اور ایک چھوٹی سی ہاتھ میں پٹیا لے کے اس پٹیے کے اوپر سارا ڈھیر لگایا اور اس کو 1 روپیہ لاٹ بیچنا چالو کیا۔ الحمدللہ شام کو میرے پاس 500 روپے واپس ہو چکے تھے۔ اس وقت میرے اندر اتنی ہمت آ گئی تھی کہ وہ شخص اگر 500 روپے لینے آئے گا تو ہم دے دیں گے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں۔ الحمدللہ وہ اللہ کی آزمائش تھی جس میں میں کھڑا رہا، اللہ رب العزت نے شاید وہ میرے لیے مدد بھیجی تھی۔ اس 500 روپے سے میری زندگی کی شروعات ہوئی ہے۔ آج الحمدللہ اندور شہر کے اندر میرا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ میں حج کر چکا ہوں، عمرہ کر چکا ہوں، میرے گھر کے سارے بچے حج کر چکے ہیں الحمدللہ۔ اس سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کتنی دولت اس کے بعد دی ہے۔ یہ شروعات وہاں سے ہوئی، میں نے کئی بزنس کیے، کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے اس منزل تک، یہاں تک پہنچایا الحمدللہ۔ آپ میرا یہ کہنا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں ان لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کی آزمائش ضرور بضرور میرے اوپر آئے گی اور مجھے اس آزمائش میں کھرا اترنا ہے۔ اگر میں کھرا نہیں اتروں گا تو پھر معاملے نہیں بنیں گے، اور کھرا اگر آدمی اترے گا تو الحمدللہ آج مجھے دیکھ لیجئے جو حالت میری ہے، اللہ رب العزت ہر مسلمان کی وہ حالت بنائے گا۔ الحمدللہ آج میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقات خیرات سب کچھ کرتا ہوں، یعنی اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے۔ اس وقت میری یہ سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو میرا ہاتھ یوں مت ہونے دے، صرف یوں رہنے دے، نہیں تو میں مسلمانوں کو بتاتا بھائی کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اس لیے میں روزہ کھولنے نہیں آ رہا ہوں۔ کیونکہ اگر میں مسجد میں روزہ کھولنے آؤں گا تو میں نے ایک حدیث سنی تھی کہ جو تو کھائے تیری بیوی کو کھلا، جو تو پہنے تیری بیوی کو پہنا۔ تو میری اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ میں 1 روپے کا تربوز خرید کے لاؤں، اس کا ایک ٹکڑا میری بیوی کو دے دوں، کیونکہ اگر میں مسجد روزہ افطار کرنے جاؤں گا تو کم سے کم مجھے ایک کھجور یا ایک تربوز کا ٹکڑا اٹھا کے کھانا پڑے گا، اور اگر وہ میں نے کھا لیا اور میری بیوی کو نہیں کھلا پایا تو پھر معاملہ بالکل دھرم بھرم ہو جائے گا میرا۔ اس وجہ سے میں مسجد نہیں آیا، لیکن یہ میں نے ان لوگوں کو نہیں بتایا الحمدللہ۔ آپ یہ فرمائیے، آپ نے ابھی دوران گفتگو یہ ذکر کیا ہے کہ آپ شیو سینا میں رہے جی، اور پھر آپ مسلمانوں کے خلاف کچھ کسی ષڑینتر رچتے تھے۔ اچھا جی، بہرحال وہ شیو سینا کا معاملہ ہے، وہ سیاسی جو گفتگو ہے، اللہ تعالیٰ ہندوستان کی زمین پر امن و سلامتی کو قائم رکھے، اور چاہے وہ شیو سینا ہو یا کوئی اور دوسری تنظیم ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اس ملک کو جو شانتی اور امن و سلامتی دنیا میں چاہتا ہے، اس میں ہمیشہ ایسی تنظیموں کی شر سے محفوظ رکھے۔ بے شک بے شک۔ ہمیں یہ بتائیے آپ کہ جب آپ جین مذہب سے تعلق رکھتے تھے تو مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ مسلمانوں کے بارے میں میرا تاثرات یہ تھا اس وقت کہ مسلمان شبد سے مجھے نفرت تھی۔ اگر کوئی میرے سامنے اللہ شبد بولتا تھا تو میں اسے گالی بک کے بھگا دیتا تھا، مطلب مجھے سخت نفرت دلائی گئی تھی۔ کیونکہ جس وقت میں شیو سینا کے بینر تلے کام کرتا تھا، شیو سینا کے بینر تلے ہمیں سکھایا گیا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے بادشاہوں کو مارا کاٹا اور ہمارے سارے راج پاٹ چھینے اور ہم پہ حکومتیں کری، یہ ہمیں وہاں پر پڑھایا گیا تھا، جبکہ ایکچوئل یہ نہیں ہے۔ جب بعد میں نے اوریجنل اتہاس دیکھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ ہمیں پڑھایا گیا تھا، تو ہمارے دل و دماغ میں مسلمانوں کے نام پہ سخت نفرت تھی۔ آج آپ مسلمان ہیں، کتنا عرصہ ہوا آپ کو اسلام لائے ہوئے؟ تقریباً 83 میں نے اسلام قبول کیا تھا۔ الحمدللہ آج مجھے 28-29 سال ہو گئے۔ اس 28 سال کے عرصے میں اسلام نے یا مسلمانوں نے
ہندو مذہب کے بارے میں کوئی اس طرح کی تعلیم آپ کو دی ہے کہ آپ ان سے دشمنی رکھیں، ان کو اذیت پہنچائیں یا ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں؟ کبھی نہیں دی ہے. اور یہاں تک کہ میرے جو غیر مسلم دوستوں سے میری بات چیت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا، تو میں ان سے بولتا ہوں کہ اگر اسلام تلوار کے بل پہ پھیلا ہوتا تو آج مجھ جیسا آدمی مسلمان کیوں ہوتا؟ میرے سامنے نہ تو کوئی تلوار لے کے آیا، نہ کوئی برچھا، نہ کوئی بھالا. مجھے صرف اسلام لوگوں نے سمجھایا، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام پھیلا ہے اخلاق، امن، اخلاق کی بنیاد پر، امن کی بنیاد پہ اسلام پھیلا، نہ کہ تلوار کی بنیاد پہ. اگر تلوار کی بنیاد پہ ہی اسلام پھیلنا ہوتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے ہندوستان پہ. میں سمجھتا ہوں ایک بھی ہندو بچنا نہیں تھا. کیوں بچے اتنے سارے ہندو؟ صحیح بات. کیونکہ تلوار تھی ہی نہیں وہاں پر. مسلمان کے پاس تلوار ہے ہی نہیں. تلوار ہے صرف ایک، اخلاق کی تلوار. اخلاق سے وہ اسلام میرے سامنے پیش کیا جس کی کہ مجھے تلاش تھی، اور اللہ رب العزت نے وہ اسلام مجھے دیا، میں نے قبول کیا. آج کا جو ماحول ہے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ یا دہشت گرد باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اسلام یا مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے؟ کسی قیمت پہ نہیں ہو سکتا مسلمان دہشت گرد. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں یہ سارے یہی لوگ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا، جی آپ نے یہ فرمایا کہ اہل حدیثوں کے ساتھ آپ نے اسلام قبول کیا. جی ہاں. غیر اہل حدیثوں سے آپ کا رابطہ یا واسطہ نہیں پڑا؟ نہیں، الحمدللہ واسطہ پڑا ہے. میرے 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. تینوں کی شادی میں نے 3 جماعت کے لوگوں میں کی ہے. پہلے بیٹے کی بیوی لایا ہوں جماعت اسلامی والوں کے گھر سے. الحمدللہ آج ان کے میرے بہترین تعلقات ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں تم صحیح دین پہ ہو اور تم پکے ہو، ہم تھوڑے سے کمزور ہیں. دوسری بیٹی جو میں لایا ہوں الحمدللہ وہ بریلویوں کے گھرانے سے لایا ہوں، اور ایسے بریلوی ہیں کہ ان کے گھروں میں ہی درگاہیں بنی ہوئی ہیں. ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے. آج وہ لوگ ان درگاہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نماز سے لگ چکے ہیں، اور تمام برائیوں کو وہ آج میرے پاس آ کے مسئلے پوچھتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط ہے جو ہم کرتے تھے. اور ایک بیٹی الحمدللہ میری جو آئی ہے وہ تبلیغی جماعت والوں کے گھرانے سے آئی ہے، اور الحمدللہ وہ بھی آج اہل حدیث سے 3 بیٹیاں میرے گھر میں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے. یہاں اس سے ریلیٹڈ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. جی. جب آپ اپنے بچوں کی شادی کر رہے تھے تو کیا آپ کو اہل حدیث معاشرے میں کوئی لڑکی نظر نہیں آ رہی تھی؟ اہل حدیث معاشرے میں لڑکیاں تو تھی، لیکن میری یہ سوچ تھی کہ میں نئے گھر سے لڑکی لاؤں گا اور الحمدللہ اس کو اہل حدیث بناؤں گا. کیونکہ جیسے میں مسلمان ہوا ہوں، میں نے میری بیوی کو مسلمان بنایا ہے، تو اس طریقے سے ہم لوگوں کی یہ مہم بھی ہے اندور میں الحمدللہ. اور آج کئی لوگ توحید پر آ رہے ہیں اس جماعت کے ذریعے. الحمدللہ. اندور کے اندر اب کیا صورتحال ہے؟ پہلے آپ نے بتایا کہ 12-15 آدمی تھے، 8 لوگ تھے، اور آج الحمدللہ 8000 سے زیادہ لوگ ہیں. اور الحمدللہ اندور کے اندر 3 مسجدیں ہیں. 2 مسجدیں ہماری بننے والی ہے، 3 بن چکی ہے، 3 میں نمازیں ہو رہی ہیں، اور 2 مسجدیں اور بننے کی تیاری پہ ہے. الحمدللہ 1 مسجد کی زمین ہم اور خرید چکے ہیں. اللہ کا احسان ہے. ان مسلمانوں سے، نام نہاد مسلمانوں سے جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ ان کے گھروں میں درگاہیں یا قبریں بنی ہوئی ہیں، جی، کبھی کچھ گفتگو ہوتی ہے، کچھ بحث و مباحثہ؟ بہت گفتگو ہوتی ہے، بہت بحث و مباحثے ہوتے ہیں. میرا ایک دوست تھا، بریلوی خیالات کا تھا، اس سے میری اچھی دوستی تھی. آج بھی الحمدللہ میرے سارے جماعت کے دوست ہیں، سبھی سے اچھی دوستی ہے. تو اس نے مجھے اپنے پیر کے پاس لے کے گیا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان سے ملاقات کرو. ہم نے ان کے پیر صاحب سے ملاقات کری. سب ان کے ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چوم رہے تھے. ہم نے اپنا ہاتھ دیا، ہاتھ ملایا. اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے پیر صاحب ایسا ویسا، تم ان کے مرید بن جاؤ. میں نے بولا بھائی میں جین یعنی بنیا تھا. جین کا مطلب ویاپاری ہوتا ہے، بنیوں کا مطلب ویاپاری ہوتا ہے. میں ویاپاری ہوں، جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے اس کو لیتا ہوں، جس میں گھاٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہوں. اسلام میں فائدہ تھا، الحمدللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اور کفر میں گھاٹا تھا، اس لیے میں نے کفر چھوڑ دیا. اب اگر آپ کے پیر صاحب کے مرید بننے میں اگر کوئی فائدہ ہو، نالچا ایک شہر ہے، مطلب اندور سے قریب 60 کلومیٹر، وہاں ایک درگاہ بنی ہوئی ہے اور وہیں پر ان کے پیر تھے اور وہیں وہ مجھے لے کے گئے تھے. تو میں نے بولا ان کا مرید بننے میں اگر کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ قیامت کے دن جب ذرے ذرے کا عالم ہوگا تو آپ کو پیر صاحب کا جھنڈا ملے گا. ان پیر صاحب نے مجھ سے کہا میرا جھنڈا ملے گا.
اور دوسری چیز میں تمہاری اللہ سے وہ کرواؤں گا، سفارش کرواؤں گا. تو میں نے ان سے بولا کہ میں نے ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کروائیں گے یہ مجھے معلوم ہے. اس کے بعد وہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں بیٹی تو دنیا میں جو چاہے مجھ سے طلب کر لے، آخرت میں تیرے کام نہ آؤں گا. تو نعوذ باللہ من ذالک، میں نے کہا آپ کی یہ بات تو مجھے جھوٹ لگ رہی ہے کہ آپ میری سفارش کریں گے. اللہ کے نبی اس شخص کی سفارش کریں گے جس کی اللہ کروائے گا، جس کی اللہ کروائے گا، لیکن اس کی نہیں کہ جس کی اللہ کے نبی چاہیں گے وہ نہیں ہوگی. جس کی اللہ کروائے گا وہ کریں گے، اس کے علاوہ نہیں ہوگی. پہلی چیز تو تمہاری یہ جھوٹ ثابت ہو رہی. دوسرا تم بتا رہے ہو کہ اس دن تمہارے جھنڈے کے نیچے مجھے جگہ ملے گی. تو قیامت کے دن ذرے ذرے کا عالم ہوگا، ہر آدمی اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا. اللہ نہیں کرے اگر میں میرے گناہوں کی وجہ سے گھٹنے تک پسینے میں ہوں اور پیر صاحب کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو میں تو پورا پسینے میں ہی ڈوب جاؤں گا. 1,44,000 کم و بیش پیغمبر اور تمہارے جیسے پیر کروڑوں کی تعداد میں، تو اس پیر کا جھنڈا میں ڈھونڈنے کہاں جاؤں گا؟ تو پھر ایسے جھنڈے کی تو مجھے بھائی آوشکتا نہیں ہے. اس شخص نے مجھے جواب دیا کہ تم کنویں میں سے نکلے اور کھائی میں گرے ہو. اسلام جو ہے کنواں، ہندو مذہب جو تم جین مذہب میں تھے وہ کنواں تھا، اور تم جن لوگوں کے پلے پڑے ہو اہل حدیثوں کے وہ کھائی ہے. اس سے بھی زیادہ خطرناک کام کیا اور اس نے مجھے وہاں سے بھگا دیا. میں پوری رات روڈ پہ بیٹھا رہا اور صبح ایک بس پکڑ کے اندور آیا. آپ اہل حدیثوں کو تو لوگوں نے اس طرح سے سمجھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اہل حدیثوں کے بارے میں؟ اہل حدیث کے پاس صرف قرآن حدیث ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہ اہل حدیث کا یہ کہنا ہے، جیسے میرا بھی یہ کہنا ہے اور اہل حدیث کا بھی یہی میں مانتا ہوں کہ دنیا میں سب آدرنی اور پوجنی صرف ایک اللہ کی ذات. مطلب پوجا کے لائق ایک ہندو دھرم میں 2 شبد ہے، آدرنی اور پوجنی. پوجا کے لائق ایک اللہ اور عزت کے لائق سارے لوگ. تو اہل حدیث بھی یہی بولتے ہیں کہ سارے پیروں پیغمبر کی ہم عزت کرتے ہیں، سارے ولیوں کی ہم عزت کرتے ہیں، لیکن اگر تم کہو ان کی پوجا کریں یا ان کی بات پر چلیں اور اللہ کے نبی کی بات چھوڑ دیں تو ممکن نہیں ہے. اور اہل حدیث کے علاوہ الحمدللہ مجھے کوئی مسلمان بنا بھی نہیں سکتا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ مجھے جب مہاویر کی پوجا کر کے اس کے ذریعے اگر وہاں تک جانا تھا تو پھر یہ بریلوی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کی پوجا کر کے اس کے ذریعے چلے جاؤ. ایک دوست آیا کہنے لگا میرے گاؤں سے، میرے کسی گاؤں کا رہنے والا تھا کرہی کا، وہاں سے ایک دوست آیا، بولے آپ مسلمان بنے بہت خوشی ہوئی ہے، بولے آپ کا بزرگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے یہی جواب دیا کہ سارے بزرگ میرے لیے آدرنی ہے، پوجنی صرف اللہ. اور اگر تو چاہتا ہے تو میں کھڑے کو چھوڑ کے آیا ہوں، جو میرا بت کھڑا تھا اسے چھوڑ کے آیا ہوں. اگر تو چاہے کہ میں آڑے کی پوجا کر لوں تو یہ ممکن نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اس نے بھی مجھے بولا کہ تو کسی لائق نہیں ہے، تو مسلمان نہیں بنا ہے. الحمدللہ پھر بھی میں ان لوگوں پر اپنی محنت کر رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے مجھے کافی اس میں وہ دیا ہے. اچھا، جب میں مسلمان بن گیا تو میرے بھائی نے مجھے سمجھایا، جب میرے پاس کھانے کے لیے چونی بھی نہیں، تربوز کا ایک ٹکڑا لانے کے پیسے نہیں، میرا بھائی کہتا 1,00,000 2,00,000 10,00,000 5,00,000 جو چاہیے لے لے. مسلمان بن کے رہے چوری چھپے، گھر میں کسی کو بولنا نہیں، داڑھی واڑی کٹوا لے اور چپ چاپ تیری گھر کے اندر نماز پڑھنا، روڈ پہ نہیں نکلنا. میں نے اس سے کہا تھا کہ میرا کام ہے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں مسلمان بناؤں، تو اس سے جو بنے وہ کر لے. اس نے ایک لڑکے کو 2,00,000 روپے دیے جو گڈا تھا، جس کا نام تھا سریش تیواری، اور کہا کہ اس کو مار دے. اس سریش تیواری نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ بمبئی چل. وہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اس نے مجھ سے کہا میرے ساتھ بمبئی چل. میں نے کہا چلو. ہم لوگ بمبئی گئے، ہمیں ایک کارخانہ ڈھونڈنا تھا. میں دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتا تھا. وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو میرا مرڈر کرنے کے لیے مجھے لے گیا شیو سینا کے آفس میں، بال ٹھاکرے کے گھر آفس میں ہم لوگ رکے تھے اس وقت، کیونکہ رکنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، پیسہ اتنا تھا نہیں. تو وہ لڑکا مجھ سے کہنے لگا ہے کہ بولے تو 5 ٹائم ماتھا ٹیک رہا جا کے، تیرا اوپر والا اتنا بھی نہیں سن رہا ہے کہ اپنے ایک کارخانہ ڈھونڈ رہا ہوں، اپنے کارخانہ نہیں مل پا رہا بمبئی میں. تو مجھے اس وقت میرا ذہن جاگا، میں نے اللہ سے دعا کی، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی. اے اللہ تعالیٰ، جیسے تو نے تیرے نبی کو عمر دیا تھا، یہ مجھے مارنے آیا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں. میں نے اس سے کہہ دیا تھا میں مرنے سے ڈرتا نہیں ہوں، میری ایک جان ہے، تو مار کے میرے گھر ہی لے جائے گا، سکھائے گا نہیں یا کچھ بھی نہیں کرے گا. میری شروعات ہی ایسی اس سے ہوئی تھی کہ تو مجھے مار ڈال، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو میں نے اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت سے نواز اور مجھے جو ہے اسلام کو سچا ثابت کرو. اور کارخانہ دکھا کہاں ہے. جب میں مسجد سے باہر آتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، وہ بولے کارخانہ مل گیا یار، تیرے اوپر والے نے سن لی، اس کا خود کا کارخانہ اور اپنا کام وہاں پر ہو جائے گا جو مال ہم کٹوانے گئے تھے. وہ مال ہمارا کٹ گیا. اب ہمیں جب واپس آنا ہے اس وقت ہماری جیب میں پیسے ختم ہو چکے ہیں. اب پیسے اتنے بھی نہیں کہ ہم اندور کا کرایہ لگا کے آ سکے. تو وہ لڑکا کہتا ہے تو یار وہی والا کام کر جو تو نے اس وقت کیا تھا. میں پھر مسجد کے اندر جاتا ہوں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کوئی راستہ بنا اندور جانے کا. اس کے ساتھ ایک مسلم آدمی کھڑا جس کا نام تھا غلام حسین. وہ کہنے لگا اپنا سادھن بن گیا، یہ بکرے کی ٹرک چلاتے ہیں اندور سے بمبئی، یہ اپنوں کو فری میں لے جائیں گے، راستے میں کھانا بھی کھلائیں گے. اس لڑکے نے کہا، سریش تیواری نے، وہ اس کا دوست تھا، وہ دارو پیتا تھا جو غلام حسین تھا.
اس نے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد بولا کہ یہ دارو پیے بغیر کھانا نہیں کھاتا ہے، تیری شرم کے مارے دارو نہیں پی رہا. تو میں نے کہا اس کے اندر میری شرم باقی رہنے دے، دارو مت پینے دے اس کو. الحمدللہ آج وہ غلام حسین محمد حسین بن چکا اور کٹر اہل سے. اور وہ جو سریش تیواری تھا اندور آ کے بولتا بھائی میں نماز پڑھنے چلوں گا تیرے ساتھ مسجد، اور تیرے بھائی نے مجھے 2 لاکھ روپے دیے تھے تیرا مرڈر کرنے کے لیے. اب اس اندور کے اندر اگر تجھے کوئی انگلی لگائے گا تو اس کا ہاتھ میں کاٹ کے پھینک دوں گا. تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اس وقت میری مدد کی تھی. یہ واقعہ میں اس لیے بیان کرنا چاہتا تھا کہ اس سے آدمی عبرت لے کے اللہ تعالیٰ سے آج بھی جو چاہو وہ مانگ سکتے اور اللہ رب العزت کو دینے پر قادر. جو لوگوں کا کہنا ہے کہ اس وقت تو صحابہ کرام نے ہر چیز اللہ سے مانگی اور اللہ نے دی تو ہمیں کیوں نہیں ملتی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ آج ہمارا مانگنے کا طریقہ بگڑ چکا اور ہم توحید سے ہٹ چکے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نہیں دے رہا. اگر ہم توحید پہ رہیں اور اللہ سے مانگیں تو اللہ اسی انداز میں آج بھی دینے پہ قادر ہے. آپ جب جین مذہب میں تھے جی تو آپ کے 2 صحباب بھی ہوں گے. جی ہاں. آپ نے ان کو دعوت دینے کی کوشش کی؟ جی ہاں کافی کوشش رہا، کچھ کوشش کی کافی. کچھ لوگوں نے صحیح بھی مانا لیکن بس وہی دنیا کا ڈر، بولے ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں، ہم دنیا سے ڈرتے ہیں. آپ کے والدین میں سے یا اور رشتہ داروں میں سے کوئی آدمی اسلام کسی نے قبول کیا؟ ابھی تک تو رشتہ داروں میں سے کسی نے اسلام قبول نہیں کیا ہے. دیوبندی اور بریلوی کافی لوگ میرے ہاتھوں اہل حدیث ہوئے ہیں الحمدللہ، جنہوں نے صحیح دین کو سمجھا ہے اور صحیح دین پہ آئے ہیں. اور یہ تو ہمارے وہ جو 4 دوست ہم جو ساتھ میں ہوئے تھے، اور ایک سریش تیواری ہوا تھا بعد میں، اور یہ ہونے کے بعد تھوڑی سی ابھی اس میں گڑبڑ ہے لیکن الحمدللہ توحید ہے اس کے اندر میں. آپ کی اہلیہ بھی آپ نے بتایا کہ آپ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی؟ جی میرے مسلمان ہونے کے قریب 4 یا 5 ماہ کے بعد وہ مسلمان ہوئی. میں مسلمان ہو گیا، میں نے اس کو اسلام سمجھایا، اس کو دینی لٹریچر دیے اور اس کو بولا کہ بھائی یہ سچا دین ہے، اگر تو قبول کر لے تو ٹھیک. اس وقت میرے پریوار کے لوگ اور میرے سسرال کے لوگوں نے میری وائف کو بولا کہ تو ہمارے ساتھ رہے، اس کو چھوڑ دے، ہم تجھے زندگی بھر رکھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میری وائف نے میرے سسرال والوں سے یہ کہا کہ تم نے میری شادی کر کے مجھے ودا کر دیا ہے، اب میری ارتھی ہی اس گھر سے آئے گی، وہ مسلمان بنے یا کچھ بھی بنے ان کے ساتھ ہی رہوں گی. اور الحمدللہ وہ جب غیر مسلم تھی اور میرے ساتھ گھر سے نکلی تو بھی اس نے میرا ساتھ دیا. تو میں نے بھی اس سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں پوری زندگی دوسرا نکاح نہیں کروں گا، بس ایک شرط ہے کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرو گی سمجھ کے تب تک میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا ہوں، کیونکہ اب تم میرے لیے حرام ہو چکی ہو. تو الحمدللہ قریب 3 سے 4 مہینے لگے، میں نے ان کو اسلامی لٹریچر دیے اور بہت سمجھایا. 4 مہینے کے بعد انہوں نے رمضان سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور ان کا قبول اسلام بھی بڑا عجیب و غریب رہا. رمضان چالو ہونے والے تھے، وہی رمضان جس کا میں نے آگے ذکر کیا تھا کہ 25واں روزے کے دن جو میرے ساتھ حالات بنے، تو وہ رمضان چالو ہونے والے تھے. میں نے میری بیوی سے کہا کہ میں بڑا بد نصیب ہوں کہ میرے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. کہنے لگی کیوں نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا جس گھر میں تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو جب میں رات کو گھر پہنچا تو ساری تصویروں کو اور جین دھرم کی ساری کتابوں کو آگ لگا رہی تھی اور کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس انداز میں الحمدللہ اس نے بھی اسلام قبول کیا. ان کے گھر میں کسی کا اسلام کی طرف رجحان؟ اسلام کی طرف رجحان تو نہیں ہے، لیکن ان کے گھر کے لوگ جو ہیں کمیونسٹ ٹائپ کے ہیں، کسی دھرم کو مانتے نہیں ہیں. اب ان کی والدہ کے اوپر محنت چل رہی ہے، الحمدللہ ان کی والدہ میرے گھر میں ہی رہتی ہے، تو مجھے امید ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد شاید وہ کلمہ پڑھ لیں انشاءاللہ. اور کیا دشواریاں پیش آئیں آپ کو اسلام لانے کے بعد؟ اسلام لانے کے بعد دشواریاں تو یہ پیش آئی، پھر اس کے بعد جو میرے پریوار والوں نے جین دھرم کے کچھ جو سادھو مہاتما ہوتے ہیں انہیں بلایا اور ان سے میری بات چیت کروائی کہ اگر تو نے اسلام قبول کیا اور اسلام سچا ہے تو ہمارے مہاراج صاحب کے سامنے ثابت کر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بلوا لیجیے، میں ان کے سامنے ثابت کروں گا. تو ان سے میرے کچھ چند مناظرے ہوئے تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ اس انداز میں ہوئے کہ انہوں نے کہا، جو مہاویر سوامی کے جو سادھو سنت تھے ان میں سے ایک وچکشن سری جی مہاراج صاحب تھے، ان سے جب میری بحث ہوئی تو انہوں نے بولا کہ آپ لوگ گوشت کھاتے ہو، یہ سب سے غلط کام کرتے ہو، کسی جیو کی ہنسا کرتے ہو، اور ہمارے دھرم کا جو مقصد ہے اہنسا پرمو دھرم میں کسی جیو کی ہنسا نہیں کرنا، اور بولے آپ لوگ جیو ہنسا کرتے ہو. تو میں نے کہا جیو ہنسا تو سبھی کرتے ہیں، ایک جاندار کو مارے بغیر دوسرا جاندار اس دنیا میں جی ہی نہیں سکتا. یہ سسٹم ہے پرکرتی کا، جو خدا نے اس دنیا کو بنایا اس پرکرتی کا یہ سسٹم ہے. چاہے سبزی لے لو، چاہے پھل لے لو، چاہے فروٹ لے لو، سبھی جاندار ہے. بغیر جاندار کو مارے دوسرا جاندار زندہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیسے؟ تو میں نے انہیں جواب دیا کہ آپ سب سے بڑا آئیڈیل کسے مانتے ہو دنیا میں جو اہنسا کا سب سے بڑا پجاری ہے؟ وہ کہنے لگی مہاویر کو.
جو ان کا بھگوان ہے۔ میں نے کہا مہاویر نے اپنی زندگی میں کتنے سال گزارے؟ تقریباً 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ تو میں نے ان سے سائنس کے انداز میں بات کی کہ مہاویر سوامی نے 60 سال میں روڈ پہ چلے ہوں گے، چلنے میں جانے کتنے جیو ان کے پیروں کے نیچے مرے ہوں گے، وہ بولے ہوں گے تو ان کی سانس سے جو ایئر نکلی ہوگی اس سے جانے کتنے جیو مرے ہوں گے، انہوں نے پانی پیا ہوگا اس کے اندر جانے کتنے بیکٹیریا انہوں نے کھائے ہوں گے۔ میں نے جو آدمی گوشت نہیں کھاتا وہ 250 گرام گوشت ایک سال میں کھا لیتا ہے، یہ میرا ماننا ہے اور یہ سائنس کا ماننا ہے، میرا بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا، میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ اس طریقے سے کھایا۔ دوسری چیز، میں نے مہاویر سوامی کے آپ بتاتے ہو 3 بچے پیدا ہوئے، کم سے کم وہ 3 بار اپنی بیوی کے پاس گئے ہوں گے، اس میں بھی انہوں نے کتنی جانیں جایا کری، ایک بار میں لاکھوں کروڑوں جانیں جایا کری، جو کہ آپ، میں نے کہا آپ اگر سائنس پڑھی ہوئی ہو تو آپ سائنس کے اندر سوکشمدرشی سے دیکھ لیجئے کہ کتنی جانیں پانی میں پی رہے ہیں، دہی میں، دودھ میں۔ میں نے آپ دودھ پیتے ہو، آپ ایک طرف کہتے ہو کہ ہم جیو ہنسا نہیں کرتے ہیں، جبکہ آپ دودھ پی رہے ہو تو دودھ جو ہے خون سے بن رہا ہے، تو ہمارے یہاں تو خون حرام ہے لیکن دودھ جائز ہے، تو تم تو خون ہی پی رہے ہو نا میرے حساب سے۔ اس طریقے سے جب ان کی میری بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگی تمہارے ترک بہت مضبوط ہیں۔ میں نے کہا یہ ترک نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر تم جب، اور ہم مسلمان اہنسا کے اصلی پجاری ہیں۔ بولے وہ کیسے؟ میں نے کہا ایک گائے کو کاٹ کے 50 آدمی کا پیٹ بھرتے ہیں، جان کتنی لیتے ہیں؟ ایک پیٹ بھرتے ہیں 50 لوگوں کا۔ آپ لوگ ایک آدمی کا پیٹ بھرنے کے لیے ہزاروں دانے گیہوں کے، ہزاروں طرح کی سبزیاں، وہ ساری کی ساری کاٹتے ہو، تو آپ کم سے کم 10,000 جان لے کے ایک آدمی کا پیٹ بھرتے ہو، اور ہم ایک جان لے کے 50 آدمیوں کا پیٹ بھرتے ہیں۔ اس پر وہ لاجواب ہو گئی اور وہ جواب نہیں دے پائی مجھے، اور اس نے صرف یہ کہا کہ تمہارے ترک بہت مضبوط ہے۔ میں نے یہ ترک نہیں ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، ترک تو آپ دے رہی ہیں۔ اس پہ وہ چپ ہو گئی، اور میں نے میرے والدین کو بتایا کہ اب میں نے ان کے سامنے بات کی، آپ بتائیے، یہ مجھے جواب دے کے مطمئن کریں۔ دوسری چیز، میں نے ان سے کہا کہ آپ جیسے ہم مسلمان ہیں تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے مانتے ہیں کہ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہم نکاح کرتے ہیں، آپ نے نماز پڑھی ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ نے داڑھی رکھی ہم داڑھی رکھتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہم روزہ رکھتے ہیں۔ ہم جتنے کام کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار پر، اتنے ہم مسلمان۔ جو کام ہم نہیں کر رہے ہیں اس معاملے میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تو آپ اگر مہاویر کو ماننے والے ہیں تو جین دھرم کے اوپر چلنے کے لیے آپ کو مہاویر کی اپدیشوں کو ماننا پڑے گا، تو اس کے سارے اپدیشوں کو فالو کرو گے تب آپ جین، ورنہ جین نہیں۔ تو مہاویر کا سب سے پہلا اپدیش ہے کہ پریسنگرہ، یعنی کوئی بھی چیز اکٹھی مت کرو، سب کچھ تیاگ دو۔ تو آپ لوگوں کو سب کچھ تیاگ دینا چاہیے، نہ گھر میں کچھ ہونا چاہیے نہ باہر کچھ۔ اگر صبح کا کھانا ہے تو شام کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اور سارے کپڑے اتار دینا چاہیے۔ دوسری چیز، مہاویر نے کہا ہے کہ جین سے جین بنا، جین مانے جیتنے والا، جس نے جیتا وہ جین کہلایا۔ تو جیتنا کس کو ہے؟ ہماری جتنی اندریاں ہیں، مطلب اپنے سارے شریر کو بس میں رکھنا، اس کو جیت لینا۔ تو اس طریقے سے خواہشوں کو ختم کر لینا، یعنی کہ نکاح نہیں کرنا، کیونکہ نکاح کرنا بھی جین دھرم میں حرام ہے۔ اگر جو جین دھرم جو دیکشا لے لے گا اگر عورت کو ہاتھ لگائے گا تو اس کے لیے حرام ہے۔ تو جب عورت کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے تو پھر آپ کا دھرم 60 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے دھرم پہ میں کیسے عمل کروں؟ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اس کا جواب الحمدللہ وہ لوگ آج تک نہیں دے پائے۔ ابھی بھی کئی بار میں جاتا ہوں، بیٹھتا ہوں، جب ان سے بات چیت ہوتی ہے تو اس کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ ایک بار میں میرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری بھوا بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے پتا جی نے میری بھوا سے بولا کہ یہ مسلمان بن گیا۔ تو میری بھوا غصے میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ کیوں رے تو مسلمان بن گیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت ٹی وی سیریل کے اوپر وہ پرسنگ چل رہا تھا مہابھارت، تو وہ مہابھارت دیکھ رہے تھے، میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھوا جی میں مسلمان اس لیے بنا ہوں کہ یہ مہابھارت کے اندر ابھی ایک عورت دکھائی تھی، اس کے 5 پتی دکھائے تھے، جو پانچوں باری باری سے اس کے پاس آتے ہیں اور باری باری سے چلے جاتے ہیں۔ تو اگر میرے پھوپھا جی کے 4 بھائی اور ہیں اور وہ چاروں آپ کے پتی ہوں گے تو آپ کیسی محسوس کرو گی؟ تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی، پاگل جیسی بات کرے۔ تو میں نے جس کو بھگوان مانتی ہو اس ایک عورت کے 5 پتی اور اپنے 5 پتی بنانے میں تمہیں غصہ آ رہی ہے، تو ایسے دھرموں پہ میں کیسے عمل کرتا؟ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا۔ تو الحمدللہ سبھی لوگوں کو لاجواب کیا تھا اور اللہ رب العزت نے اس میں مدد کی تھی۔ غیر جینی میں جیسے میں شیو سینا میں تھا، ہاں ہندوؤں میں جب میں شیو سینا میں تھا تو اس وقت آریہ سماج کے اندر بھی ہم لوگ کام کرتے تھے۔ تو آریہ سماج کے گوپال راہی ایڈوکیٹ ہیں اندور میں، انہوں نے مجھے بلایا، بولے بھائی تو مسلمان بن گیا، میں نے یہ سنا۔ میں نے کہا نہیں، تو کس نے بولا میں مسلمان بن گیا ہوں؟ میں کٹر آریہ سماجی ہوں اور سوائے وید کے دنیا کی کسی کتاب کو نہیں مانتا ہوں۔ کہنے لگے کیا بات کر رہا، تو مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو نے داڑھی رکھ لی اور تو بولتا ہے کہ وید کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا ہوں؟ تو میرا ویدوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ داڑھی رکھو، نماز پڑھو،
پھر میں نے انہیں وید اور قرآن ایک کتاب لے کے گیا، اور انہیں میں نے بولا کہ آپ ویدوں کو نکالیے اور میں اس کتاب میں سے جو چیپٹر نمبر بتا رہا ہوں آپ چیپٹر نمبر کھولیے۔ وید میں لکھا ہے محمد مہارشی دنیا میں پیدا ہوگا، مرو بھومی میں آئے گا، ریگستان میں آئے گا، 60,000 لوگوں کے بیچ آئے گا، اس کے انویائی کئی ہوں گے، وہ جٹا نہیں رکھے گا اور داڑھی بڑھائے گا، اس کے ماننے والے مرسلائی کہلائیں گے، اور ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوگا، اور وہ جس دن کو چلائے گا اس کے ماننے والے مرسلائی کہلائیں گے۔ وہ کلکی اوتار ہوگا جو لاسٹ اوتار دنیا میں آنے والا ہے، ان کے حساب سے اوتار، ہمارے حساب سے پیغمبر۔ تو میں نے کہا وہ لاسٹ اوتار اوترت ہو چکا ہے عرب کی ریگستان میں، مکہ شہر کے اندر، مکہ مکرمہ ایک شہر ہے، وہاں وہ پیدا ہو چکا 1400 سال پہلے وہ مہارشی، اور اس مہارشی کی بات کو اب ماننا پڑے گا، اس لیے کیونکہ وید کا حکم ہے۔ یہ میں ابھی قرآن کا حکم نہیں بتا رہا ہوں، میں ابھی آپ کو وید کا حکم بتا رہا ہوں، وید حکم دے رہا ہے تو اس مہارشی کی بات کو ماننا پڑے گا، اور اگر اس مہارشی کی بات کو مانتے ہیں تو پھر نماز بھی پڑھنا پڑے گی، روزہ بھی رکھنا پڑے گا، اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلانا پڑے گا۔ تو جب اس کی میری، یہ تو میں نے آپ کو مختصراً بتائی، اس کی میری بحث قریب 2 گھنٹے چلی۔ الحمدللہ اس نے 2 گھنٹے کے بعد بولا یار وجے بھائی جو تو نے کرا وہ صحیح ہے یار، ہم لوگ غلط ہے، بس چھوڑ دے اب ہمیں۔ اور الحمدللہ ایک بار ہم لوگ کیا ہوا کہ جب ہم چاروں دوست مسلمان ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ اپن دوسرے دھرموں کے بارے میں تحقیقات کریں، کل کے ایسا نہیں ہو کہ مسلمان بننے کے بعد کوئی دوسرا دھرم ہمارے سامنے اس سے اچھا پیش کریں۔ تو ہم ہندو دھرم کو تو جانتے تھے، جین دھرم کو جانتے تھے، ایک عیسائی دھرم ہم سے الگ تھا، تو ہم نے سوچا چلو عیسائی دھرم سیکھنے کے لیے نہیں یا سکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اندور کے اندر سریگن ٹاکیز کے سامنے ایک عیسائیوں کا پرارتھنا ہال بنا ہوا ہے، وہاں کے پادری کے پاس ہم گئے، ہم نے بولا میں جین ہوں، یہ جو ہے سندھی ہے، یہ راجپوت ہے، اور ہم لوگ عیسائی بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کا عیسائی دھرم بتائیے۔ تقریباً 8 دن تک ہم ان کے پاس گئے، 8 دن تک انہوں نے عیسائی دھرم کی تمام اچھائی ہمارے سامنے پیش کی۔ 8ویں دن ہم نے ان سے ایک سوال کیا، ہم نے کہا آپ کا عیسائی دھرم بہت اچھا لگ رہا ہے، ہم عیسائی بننا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس بھی گئے اور مسلمانوں کا دھرم بھی ہم نے سیکھا، ان سے بھی ہم نے سوال کیے ہیں، انہوں نے ہمارے سوالوں کو جواب دے کے مطمئن کیا ہے، تو آپ ہمیں